اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المؤمنون ایھا الاخوۃ المؤمنون ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے گران اور محترم بھائیو، اسلام بھائیو، اسلام کے قدردان بھائیو، میں زاہد اللہ شیخ زاہد اللہ سلفی آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم اسلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں جو خرافات داخل کیے گئے ہیں اور اسلام کا اصل چہرہ مجروح کیا ہوا ہے، اور ائمہ خرافات مسلسل لگے ہوئے ہیں حقیقی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، یا انجانے میں یا نہ جانے میں، بہرحال ان کے تقریریں، ان کے بیانات خرافات سے بری ہے۔ ایک آیات کتاب اللہ سے یا حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر کے پھر اپنے غلو اور اوجات و خرافات میں لگتے ہیں، دڑا دڑ بیان دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جہاں بھی ہو دنیا میں، پورے ورلڈ میں، سب اسلام بھائی ہے، مگر اسلام بھائی ہونے کے بعد آپ کو مومن بننا ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم میں بہت سے خطاب رب العالمین نے مومنات کی وجہ سے کیے ہوئے ہیں، مومن کو مخاطب کر کے کیا ہوا ہے۔ اب سب کو جہاں بھی ہو، مسلمان ہونے کے بعد مومن بننا ہوگا۔ مومن، ہر مومن مسلمان ہوتا ہے پھر مومن ہوتا ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے کو اسلام کو سامنے تسلیم کرنے کو مسلمان بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مطلب ہے کہ میں مسلمان تو ہوں، مومن نہیں ہوں ابھی۔ مومن کے لیے آپ کو اسلام میں خدمات اور اعمال کرنا پڑیں گے۔ اگر منہ سے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اسلام کے جو 5 احکام ہے وہ اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اسلامی شریعت نے جو احکام وضع کیے اس پر عمل نہیں کرتے۔
اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہہ کر سمجھتا ہے کہ میں بات پورا ہو گیا. نہیں، آپ کو اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں مومن بننا ہوگا. اور مومن کے جو اصول ہے وہ سارے وہ ہے جو کتاب اللہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس نے بیان کیے ہیں یا اس نے کیے ہوئے ہیں فعل اور قول. یہ مومن کے لیے اسلام کے شریعت کے پورے احکام نبی علیہ السلام کے دو طریقوں سے، قول سے اور فعل سے. فعل اللہ ہے کیونکہ فعل کہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور قول بھی منہ کے اقوال کو بولتے ہیں، بات کو بولتے ہیں، منہ کو بات کرنے کو. نبی علیہ السلام نے کہیں پر مومنوں کو، مسلمانوں کو کبھی قول سے خطاب کیا ہے، شریعت میں کہا ہے کہ اسے کرو. کبھی ہمارے پاس اس کے فعل جو وہ کرتے تھے، فعل سے وہ احکام بھی ہمارے سامنے شریعت میں اولا ہے. نبی علیہ السلام نے روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیا ہوا ہے جب کہ اس پر نصاب مقرر ہو گیا. زکوٰۃ بھی دیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے. کلمۃ توحید سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو توحید اللہ لینا ہوگا. توحید للہ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو منہ سے مسلمان ہونا یا کلمہ پڑھنا، یہ تو ہندو اور سکھ بھی بول سکتے ہیں حاضر واہ. اصل مسئلہ کلمہ طیبہ پڑھنا، توحید کو دل میں رکھنا اور توحید کو، حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنا اور اس کے تحت چلنا. لیکن بدقسمتی سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کے صحیح چہرے کو مجروح کیا گیا ہے. جب اسلامی خلافت بنو عباسیہ میں آئی اور کوفہ میں بنی، اور کوفہ دارالاسلام کا مرکز بنا، یہاں پر کوفی خرافات والوں نے بہت سے خرافات، بہت سے جغل احادیث اپنے سے بنا کے، ضعیف احادیث، ہزاروں احادیث بنا کر کے بیان کیے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں منسلک کیے. لیکن پھر بھی خرافات ہے، کیونکہ ان میں حقیقت نہیں ہے، احادیث پر عمل نہیں ہے اور صحیح احادیث. توحید اللہ اور اس کے احکام اور اس کے بیانات جو سب سے پہلے ہیں ہمیں مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے آیات اور اس کی جگہ جہاں پر آیات نازل ہوئی ہے، کس لیے نازل ہوا ہے، کیا احکام لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کو جب ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں،
ہم توحید کیسے سیکھیں گے؟ یہ خرافاتی علماؤں سے سیکھیں گے؟ کبھی نہیں۔ کوفے کے خرافات اور اشرار کوفہ سے ہم کیا سیکھیں گے؟ کچھ نہیں سوائے خرافات کے۔ اگر آپ کو صحیح توحید اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بسر کرنا ہے اور آپ کو جنت تک وہ لے کر جانے والے ہیں تو آپ کو مدینے چلنا ہوگا، کوفے میں نہیں۔ کوفے میں خرافات کے فصل اگی ہوئے پورے۔ مدینے میں اپنے آپ کو مدینے سے وابستہ رکھو، وہاں پر جو حدیث شاید ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ خرافات وہاں بھی پہنچ جائے، لیکن جو اصل شریعت اسلام جو ہے وہاں سے شروع ہوا ہے، ہم تک ادھر پہنچا ہے۔ لیکن بیچ میں کوفے کے خرافات والوں نے کیچڑ و چال کر کے اسلام کا اصلی چہرہ مجروح کیا ہوا ہے۔